بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک اور امپورٹنٹ کوسچن کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوشل لنگوسٹکس جو ہے وہ کس طرح لینگویج اور سوسائٹی کے درمیان موجود ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتی ہے۔ جب آپ اس سوال کا جواب بنانے جائیں گے تو آپ ان سارے اسپیکٹس کو سامنے رکھیں گے: لینگویج ویریشن اور سوشل فیکٹرز، لینگویج ایٹیچیوڈ اور آئیڈیالوجیز، لینگویج چینجز اور سوشل ڈیولپمنٹس، ڈگلوسیا اور سوشل ہائرارکیز، لینگویج کانٹیکٹ اور ملٹی لنگوالزم، لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ۔ یہ سارے کے سارے پوائنٹس اس سوال کے جواب میں ڈسکس ہوں گے۔ سوشل لنگوسٹکس کا ایک فیسینیٹنگ فیلڈ ہے جو کہ لینگویج اور سوسائٹی کے درمیان انٹریکیٹ اور ڈائنامک ریلیشن شپ کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اور یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے لینگویج اور سوسائٹی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، سوسائٹی کس طرح زبان کو بنانے میں اور زبان کس طرح سوسائٹی کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لینگویج صرف بات چیت کا ایک سورس نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور ٹول ہے جس کے ذریعے سوشل آئیڈینٹی کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے کلچرل نارمز بھی مینٹین کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ریلیشن شپس کو بنانے کا کام بھی کرتی ہے۔ یعنی زبان اور سوسائٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لینگویج، جب آپ اس اسپیکٹ پہ بات کریں گے، جب اس پہلو کو ڈسکس کریں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ لینگویج ویریشنز، ایٹیچیوڈز، چینج، کانٹیکٹ، ان سارے اسپیکٹ کو، چاروں اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے سوشل لنگوسٹکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالتی ہے کہ مختلف لوگ جو ہے وہ کس طرح مختلف طرح کے سوشل کانٹیکسٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں سب سے پہلا پہلو ڈسکس کریں گے: لینگویج ویریشن اینڈ سوشل فیکٹرز۔ سوشل لنگوسٹکس کے کور اسپیکٹ میں بیسیکلی لینگویج ویریشن جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ اس کا میجر کام ہی سوشل لنگوسٹکس کا لینگویج ویریشن کو ڈسکس کرنا ہے۔ سوشل، اگر اس پہلو کو دیکھا جائے لینگویج ویریشن کو، تو اس چیز کو، یہ بیسیکلی اس چیز کو ریکگنائز کرتے کہ لینگویج یونیفارم نہیں ہے اور لوگ جو ہے ایک جیسی زبان نہیں بولتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی اسپیچ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یعنی لینگویج ویریشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایک ہی علاقے میں سارے لوگ اگر ایک زبان بول رہے ہیں تو ان سب کا بولنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بندے کے لب و لہجے سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کون شخص بول رہا ہے۔ لینگویج ویریشن جو ہے وہ اس میں ویریس فارمز موجود ہیں، جیسے ایکسنٹس ہیں، ڈائلیکٹس ہیں، رجسٹرز ہیں، تاکہ خاص لنگوسٹک فیچرز ہیں، جیسے ہم نے ابھی بات کی لنگوسٹک فیچرز کی کہ ایک جیسی زبان ہو لیکن مختلف لوگ مختلف انداز سے اس کو بولتے ہیں، تلفظ مختلف طریقوں سے ادا کرتے ہیں۔ تو لینگویج ویریشن اور سوشل فیکٹرز میں جب آپ دیکھیں تو یہ سوشل فیکٹرز جو وہ لینگویج ویریشن کو شیپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ سوشل لنگوسٹکس اسی چیز کو دیکھتی ہے کہ کیسے ایج، جینڈر، ایتھنیسٹی، سوشل کلاس اور جغرافیکل ریجن زبان کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح اس فیکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ لوگ کیسے بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مختلف ایج گروپس کے لوگ جو ہے وہ مختلف لنگوسٹک پیٹرنز ایگزیبٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جنریشنل لینگویج چینجز آپ کو ملیں گے۔ بڑوں کا بولنے کا طریقہ مختلف ہوگا، چھوٹوں کا مختلف ہوگا، جینڈر کے حساب سے مردوں کا اور ہے، عورتوں کا اور ہے، ایتھنک گروپس کے حساب سے ایک علاقے کے لوگ اور ہیں، دوسرے کے اور ہیں، امیر اور سوشل کلاس کو دیکھیں تو امیر اور بولتے ہیں، غریب اور بولتے ہیں۔ اسی طرح ایتھنیسٹی کو دیکھیں تو مختلف ایتھنک گروپس ہیں وہ اپنے حساب سے بولتے ہیں۔ تو اس میں اگزامپل جیسے ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز جو ہے وہ لینگویج یوز کے اندر آپ دیکھیں گے دے آر ویل ڈاکومنٹڈ، اور وہ بیسیکلی اسپیسیفک لنگوسٹک ٹریٹس کو ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ
مردوں کی لینگویج کو دیکھیں گے اس کے اندر اگریشن بھی ملے گی، اس کے اندر جو الفاظ کی سلیکشن ہے وہ آپ دیکھیں اگر، اور اسی کے ساتھ آپ عورتوں کی لینگویج کو دیکھیں، الفاظ کی سلیکشن کو دیکھیں، تو آپ کو بہت سے ڈفرینس ملیں گے، یعنی ایک جیسا نہیں ہوگا، آپ کو زبان سے اندازہ ہو جائے گا یہ مرد بول رہا ہے یا کہ عورت بول رہی ہے۔ ایتھنیسٹی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے لینگویج ویریشن کے اندر۔ مختلف ایتھنک گروپس جو ہیں ان کے اپنے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کی کلچر ہیریٹیج اور سوشل آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو گو کے بظاہر وہ دو مختلف زبانیں بولتے ہیں، ہندی اور اردو، لیکن اگر آپ میوچل انٹیلیجبلٹی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں ایتھنک گروپس کی زبان بیسیکلی ایک ہی ہے، چونکہ میوچلی ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن ورڈز کی سلیکشن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی سوشل آئیڈینٹی کو کس طرح وہ پرزرو کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سوشل کلاس کو دیکھا جائے، سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لنگوسٹک سٹائلز کے اوپر بڑے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس یا اس کی ایفیلیشن کے حساب سے۔ استاد جو ہے اس کی زبان بڑا، اس کی زبان چھوٹا، اس کی زبان باپ، اس کی زبان ماں، اس کی زبان دوست، شاگرد، ہر ایک کے ساتھ جب آپ کی بات چیت ہوتی ہے، سوشل کلاسز چینج ہوتی ہیں، غریب امیر کے حساب سے چینجز آتی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا الفاظ کی سلیکشن بھی چینج ہو جائے گی۔ جغرافیکل ریجنز کو دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ریجنل ایکسنٹس اور ویکیبلری کی چینجز بھی آپ کو ملے گی۔ یہ وہ چیزیں جو کہ جن کو سوشل لنگوسٹک جو ہے لینگویج ویریشن سوشل فیکٹرز کے حساب سے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اسپیکٹ ہے لینگویج ایٹیچیوڈز اینڈ آئیڈیالوجیز کا۔ لینگویج ایٹیچیوڈز بیسیکلی لوگوں کے بلیفز، پرسیپشنز اور فیلنگز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ والے فیلنگز جو کہ کسی لینگویج یا لینگویج ورائٹیز کی طرف ہوتے ہیں، اور یہی لینگویج ایٹیچیوڈ کسی بھی لینگویج کی طرف پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور آٹومیٹیکلی اس کی بیس پہ آپ لینگوسٹک چوائسیز، پریفرنسز اور انٹریکشنز کو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی ایک لینگویج کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے تو اس کے لینگوسٹک چوائسیز کو ٹھیک بھی ہوں تو آپ ان کو نیگیٹیولی آپ ان کو پرسیو کریں گے۔ اگر ان کی ایٹیچیوڈز ان دا سینس کہ جب آپ کے انٹریکشنز ہیں لینگویج کے اندر، جیسے جو لوگ پشتو زبان کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کے الفاظ کو، اس لینگویج کو زیادہ وہ پریفر کریں گے، اس کے زبان کے لوگوں کو پریفر کریں گے آٹومیٹیکلی، اور بھی بہت سے فیکٹرز اس میں انوالو ہوں گے۔ تو سوشل لنگوسٹک بیسیکلی یہی دیکھتی ہے کہ کیسے لینگویج ایٹیچیوڈز بنتے ہیں اور کیسے یہ سوسائٹی کے اندر لینگویج کے یوز کو کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پنجابی بھی بولی جا رہی ہے، وہاں اردو بھی بولی جا رہی ہے، لیکن لوگ اردو بولنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پنجابی کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو، اپنی کلاس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایٹیچیوڈ ان کا ایسا ہوتا ہے نیگیٹو یا پازیٹیو ایٹیچیوڈ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایک ڈفرینسز ہوں، لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کریں، کہ زیادہ ایک اچھی کلاس کے طور پہ ان کو وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ سملرلی جہاں اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہاں ایسی بھی کلاسز ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اردو کی بجائے انگلش بولنے پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ریزن سملر، یہی ریزن ہے ایٹیچیوڈز اینڈ آئیڈیالوجیز کے۔ اس کے بعد لینگویج ایٹیچیوڈز اینڈ آئیڈیالوجیز کا اگلا اسپیکٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ لینگویج آئیڈیالوجیز جو ہے وہ براڈر سوسائٹل بلیفس ہیں لینگویج کے اوپر، اور ساتھ ساتھ لینگویج کا سوسائٹی کے اندر کیا رول ہے، یعنی لینگویج کی بیس، آپ کسی لینگویج کو کے بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے، اور یہی چیزیں بیسیکلی پاور ڈائنامکس اور سوشل ہائرارکیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ زبان کی بیس پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ کسی ایک زبان کی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک زبان کے لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں، دوسری زبان کا بندہ جب وہاں آتا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، پاور ڈائنامکس کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ پٹھانوں کے ایریا میں جب آپ پشتو بولتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ پاور ڈائنامکس ہے سارے کی ساری۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے، پریسٹیج، ہائی سوشل سٹیٹس، یہ ساری چیزیں
بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی زبان ہے، آپ کی آئیڈیالوجیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دوسروں کی زبان کو آپ آٹومیٹکلی انفیریئر سمجھتے ہیں یا ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ آئیڈیالوجیز لینگویج پالیسیز، لینگویج پلاننگ اور لینگویج مینٹیننس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لینگویج چینج اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ بھی سوشو لنگوسٹکس کی ڈومین میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ لینگویج ایک اسٹیٹک آئیڈینٹی نہیں ہے، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز اس کی تبدیلی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا سوشو لنگوسٹک جو ہے لینگویج چینج کے پہلو کو بھی دیکھتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح لینگویج جو ہے اس کے اندر سوشل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیسے کلچر شفٹس ہو رہی ہیں اور کس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں۔ چونکہ زبان اپنے ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس سارے کے سارے پہلو کو سوشو لنگوسٹکس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ انٹرنل فیکٹرز میں آپ دیکھیں کہ لینگویج کے اندر کس طرح کے انوویشنز آ رہی ہیں ود ان لینگویج سسٹم، مثال کے طور پہ فونولوجیکل شفٹس ہیں، گرامیٹیکل چینج ہیں، سیمانٹک شفٹس ہیں، جس کی بیس پہ لینگویج کا ایوولوشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو لٹریچر کے اندر ایک چوسر کے زمانے میں گریٹ وال شفٹ کا ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ وال شفٹ واول جو ہے وہ چینج ہو گئے تھے۔ سملرلی ایکسٹرنل فیکٹرز میں باقی لینگویجز کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، کلچر انفلوئنسز ہیں جس کی بیس پہ لینگویج بارونگ ہوتی ہے، کوڈ شفٹنگ ہوتی ہے، نئی کریول لینگویجز ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ آپ اگر پرولونگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز پڑھیں، وہ زبان اور آج جو اس وقت کی لنڈن کی زبان اور آج کی زبان میں کتنے ڈفرینسز ہیں، کتنے الفاظ اس وقت انہوں نے فرینچ سے بارو کیے ہوئے تھے اور آج وہ زبان کہاں پہ کھڑی ہے۔ اور اسی طرح آپ جب بات چیت کرتے ہیں لینگویج بوروئنگ کے ساتھ ساتھ جو یہ اسپیکٹ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ہاؤ یو سوئچ فرام ون لینگویج ٹو اندر، ٹھیک ہے۔ ڈیگلوسیا اینڈ سوشل ہائرارکیز، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جو کہ سوشو لنگوسٹک یا وہ لنگوسٹکس کی ڈومین کے اندر رہ کے ڈسکس کرتی ہے۔ ڈگلوسیا کا مطلب یہ ہے کہ دو ڈسٹنکٹ ویرائٹیز کسی بھی اسپیچ کمیونٹی کے اندر ایک لینگویج کی موجود ہوں، ٹو ڈسٹنکٹ لینگویج ویرائٹیز۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک عربی وہ ہے جو کہ عام لوگ بولتے ہیں اور ایک عربک وہ ہے جس کو ہم قرآنک عربک بولتے ہیں، تو وہاں پہ دو ڈسٹنکٹ ویرائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سملرلی اور بھی اس طرح کی کچھ زبانیں ہیں جن کو ہم، اور اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈگلوسک سچویشن ہے۔ تو ایک ہائی فارم پریسٹیج فارم ہے جو کہ فارمل یا آفیشیل سیٹنگ میں ایجوکیشن میڈیا میں استعمال کی جا رہی ہے، اور دوسری ویرائٹی جو ہے وہ لو ورنیکولر فارم ہوتی ہے جو کہ انفارمل ایوری ڈے انٹریکشنز کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری اپنی اردو زبان کی یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ یہ بھی ڈگلوسک سچویشن میں ہے کہ ہائی پریسٹیج فارم جو ہے آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر آپ کو ملے گی، میڈیا کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، لیکن عام طور پہ جو اردو ایک عام آدمی جو بول رہا ہوگا اس کے اندر آپ دیکھیں گے لو یا ورنیکولر فارمز چل رہی ہوں گی، وہ آج بھی تو تم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہائی یا پریسٹیج فارم کے اندر آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے صرف ایک ورڈ یوز کیا، آپ اور تو۔ سملرلی ڈگلوسیا اور سوشل ہائرارکیز کے اندر یہ چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوشل ہائرارکیز کو نہ صرف ریفلیکٹ کرتا ہے بلکہ اس کو ری انفورس بھی کرتا ہے۔ ہائی ویرائٹی جو ہے جو کہ ایجوکیشن اور لٹریسی کے ساتھ ہے، آٹومیٹیکلی اس کا ہائر سوشل اسٹیٹس ہوگا۔ سملرلی لو ویرائٹی جو ہے وہ انٹیمیٹ یا انفارمل کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو لنگوسٹک سپریشن جو اس طرح کی ہے کہ یہ ہائی ویرائٹی ہے، یہ لو ویرائٹی ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں، سوشل ان ایکوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، بیریئرز کریٹ ہوتے ہیں تو اس کی آٹومیٹیکلی سوشل ان ایکوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ان سارے فیکٹرز کو سوشل لنگوسٹکس دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا اسپیکٹ ہے لینگویج چینج، لینگویج کانٹیکٹ اینڈ ملٹی لنگولزم۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ لینگویج کانٹیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب دو لینگویجز ایک دوسرے کے ساتھ مائگریشن، ٹریڈ یا کلچرل ایکسچینج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پنجابی اور پشتو اسپیکر آپس میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کی آپس میں جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے بیس پہ ایک لینگویج کانٹیکٹ بھی سٹارٹ ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس سے کیا ہوتا ہے لینگویج بوروئنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ورڈز جو ہے لنگوسٹک فیچرز، ایک لینگویج جو ہے بولنے والے دوسری لینگویج کے لنگوسٹک فیچرز اور ورڈ جو ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں،
वर्ड्स जो हैं उनको बारो करते हैं, और ऑटोमेटिकली इससे जब वो पिजन एंड देन क्रियोल जैसी सिचुएशन डेवलप होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट में आगे आप देखें, जब लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की बेस पे जब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ, तो एक तरफ वो एक रुख ये बनेगा कि वो पिजन और क्रियोल जैसी सिचुएशन पैदा होगी। दूसरा एस्पेक्ट ये निकलेगा उसके अंदर के मल्टीलिंगुअलिज्म डेवलप होता है लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की बेस पे, कि दो ज़ुबानें बोली जा रही हैं तो कोड स्विचिंग भी होगी, कोड मिक्सिंग भी होगी, अल्टरनेट बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस या मल्टीपल लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स को मिक्स करना। क्या होगा, एक ही जगह पे दो ज़ुबानें बोली जाती हैं। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। उर्दू भी बोली जा रही है, साथ में पंजाबी भी चल रही है, पेशावर के अंदर हिंदको भी चलती है, तो पश्तो भी चल रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको सोशो लिंग्विस्टिक डिस्कस करती है, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लैंग्वेज यूज़ और प्रमोशन के बारे में जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो भी सोशो लिंग्विस्टिक की डोमेन में आती है। तो वो इसी चीज़ को देखती है, डाइवर्स सोसाइटीज़ के अंदर लैंग्वेज प्लानिंग को किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी इलाके में लैंग्वेज पॉलिसी किसी भी मुल्क के अंदर जो इम्प्लीमेंट होती है वो सोशो लिंग्विस्टिक की डोमेन के अंदर ही आती है। सोशो लिंग्विस्टिक्स के लोग ही उसे अप्लाई करते हैं, उसकी लैंग्वेज पॉलिसीज़ वो ही डेवलप करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसीज़ लैंग्वेज वाइटैलिटी, एंडेंजरमेंट और प्रिजर्वेशन के ऊपर अपना गहरा असर छोड़ते हैं। यानी कि कुछ केसेस में लैंग्वेज पॉलिसीज़ की बेस पे लैंग्वेज शिफ्ट होती है या लैंग्वेज लॉस हो जाती है। जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर फेवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज जब वो ग्रो करेगी और दूसरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त दो मेजर ज़ुबानें पाकिस्तान के अंदर थी, उर्दू और बंगाली। तो बंगाली का जो उर्दू और बंगाली का जो झगड़ा था उसमें क्या हुआ कि बंगाली जो है पॉलिसीज़ जो बनी, उन्होंने बंगाली को जो है वो पसे पर्दा कर दिया, और ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से बंगाली न सिर्फ नापैद हुई बल्कि बंगाल भी हमसे अलहदा हो गया। लैंग्वेज पॉलिसीज़ के अंदर डेफिशिएंसीज जो है वो इतने बड़े लेवल पे तबाही मचाती हैं। अगर सोशो लिंग्विस्ट जो है वो सही तरीके से काम करे और लैंग्वेज पॉलिसीज़ ठीक तरीके से बने तो इतना बड़ा नुकसान ना हो। लैंग्वेज पॉलिसी के ज़रिए आप कल्चरल हेरिटेज को और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दोनों को जो है आप प्रिजर्व कर सकते हैं। लिहाजा इस सारे एस्पेक्ट को जब आपने देखा, इन सारी चीज़ों को जब आपने पढ़ा, तो ये चीज़ आपको बड़ी बेहतर अंदाज में समझ आ चुकी होगी कि सोशल लिंग्विस्टिक एक डायनामिक और मल्टी फैसेट फील्ड है जो कि लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। लैंग्वेज वेरिएशन, एटीट्यूड्स चेंज और कॉन्टेक्ट की बेसिस पे सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो मुख्तलिफ सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेट करती है। लैंग्वेज सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि वो सोशल आइडेंटिटी, कल्चर प्रिजर्वेशन और सोसाइटल नॉर्म्स को प्रिजर्व करने का एक मेजर जरिया है। जब आपको लैंग्वेज सोसाइटी के दरमियान इंटरप्ले के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये समझ जाएंगे कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो हमारी सोसाइटीज़ को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।